بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں اور ہفتے میں ایک دن یا آدھا گھنٹہ اس نسبت سے ہم فارغ کرتے ہیں کہ کچھ بات اللہ پاک کی ذات سے تعلق کی نسبت سے، دین سے نسبت سے، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کی نسبت سے ہو جائے۔ آج جو صورتحال پورے ملک میں چل رہی ہے اور ہم سب اس کیفیت سے واقف ہیں کہ ہمارے ملک میں جو پانی کا سیلاب آیا ہے، شدید طوفانی بارشیں ہوئی ہے اور مختلف علاقے زیر آب آئے ہیں، ہزاروں لوگ پانی میں چلے گئے، ڈوب گئے۔ ساتھیوں نے بتایا کہ جنوبی پنجاب میں ایسے بھی گاؤں تھے، کہا کہ جب ہم رات کو سوئے تو وہ گاؤں، وہ آبادیاں موجود تھیں، لیکن کہا کہ جب ہم صبح گئے تو وہ دیہات کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے، یعنی اس جگہ ان علاقوں کا، انسانوں کا، ان گھروں کا، ان بستیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک رات کے چند گھنٹوں کے اندر وہ انسان اور ان انسانوں کی رہائشیں اور ان کے اسباب آنن فآنن صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور یہ صورتحال اور اس قسم کے حالات دنیا نے مختلف موقعوں پر دیکھے، اس لیے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا قیامت تک ہوگا، وہ اللہ کے اذن کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ کا حکم چلے گا تو ہی کچھ ہوگا۔ پانی کا برسنا، پانی کا بے قابو ہونا، پانی کا عذاب اور سیلاب اور پکڑ کی شکل اختیار کرنا، آندھیوں کا چلنا، ہوا کا تیز ہونا، ہوا کا بند ہونا، ہوا کا خوشگوار ہونا، فصلوں کا سوکھ جانا، زمینوں کا بنجر ہو جانا، فصلوں کا آباد ہونا، زمینوں کا آباد ہونا، یہ سب حالات اللہ کے حکم اور اجازت کے اور اختیار اور حکم کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو بحیثیت ایک مسلمان کے کہ موجودہ جو کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہر مسلمان کا ایمان، اس کا یقین اور اس کا تعلق اللہ سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہو جائے اور ہمیں اللہ کی طاقت کا یقین ہو جائے، یقین بھی عین الیقین، کہ واقعی آج تک جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، جو بڑوں نے بتایا، وہ سنا ہوا تھا،
اس کو علم الیقین کہتے ہیں. آج تک ہمارے پاس اس یقین کا علم تھا، لیکن اب اس سے آگے کا درجہ کیا ہے؟ عین الیقین، کہ اس یقین کی کیفیت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا. اور کل ایک بہت ہی افسوسناک اور دل دہلانے والا ایک واقعہ یہ بھی ہوا، پوری دنیا نے دیکھا. آج جتنا یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہے، تو بہت سارے حقائق آنکھوں کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو کل ہمارے پاکستان میں بالکل ایک پسماندہ علاقہ ہے کوہستان کے نام سے، بالکل پہاڑی علاقہ ہے. یہاں کے لوگ بڑے جفاکش مضبوط لوگ ہیں، لیکن شہری ماحول سے، آبادی سے بالکل کٹا ہوا. تو وہاں بھی سیلاب کا پانی آیا اور اس نے علاقوں کو اپنی زد میں لیا. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک گھر کے 4 سگے بھائی اور ایک ان کے ساتھ ایک اور نوجوان، یہ 5 افراد کیا ہوا، یہ بیچارے کسی طریقے سے اپنے گاؤں سے نکل کر آ کے ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گئے، پتھر کے ایک ٹیلے پر. اور جو باقی پہاڑوں پر لوگ تھے وہ اوپر سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والوں میں سے ایک نے اپنے موبائل کے کیمرے سے ساری کیفیت بنائی. اللہ کی شان دیکھیں. تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچتا ہے، کل جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو دل پر ایک ایسی بے چینی تھی کہ آتی تھی اور جاتی تھی. انسان کی زندگی کتنی کمزور ہے. یہ 4 سگے نوجوان بھائی اور 5واں ان کا دوست، یہ بیچارے کسی طریقے سے پانی میں تیراکی کرتے کرتے اس پتھر پہ بیٹھ گئے کہ چلو یہاں کچھ سہارا ہو جائے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ پانی بڑھتا رہا، اونچا ہو رہا ہے نا، اونچائی کی طرف آ رہا ہے. اور اوپر وہ پہاڑوں کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف دیکھ رہے ہیں. اس کی منظر کشی ہوئی، وہ لوگ چیخ کے ان سے کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ آ جاؤ. لیکن وہ پانی کا بہاؤ اور تیز رفتاری جب انسان دیکھتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ اللہ پاک کی طاقت کتنی بڑی ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ پاک کی ذات سے. تو وہ سب دیکھ رہے ہیں اس کو، اور لوگوں نے بہت کوشش کی، کوئی رسی پھینک رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن کہاں لوگ پہاڑوں پہ، کہاں وہ بیچارے بیچ پانی میں بیٹھے ہوئے. اور پھر سمجھدار جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، کوشش کی کہ بھئی حکومت سے رابطہ ہو جائے، کہ ہیلی کاپٹر بھیج دیں. اور اس بیچ میں کتنا وقت گزرا؟ 4 گھنٹے گزرے. 4 گھنٹے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ موت کو دیکھتے تھے کہ ایک کا پیر پھسلتا تھا، لیکن آپس میں بھائی تھے نا، محبت تھی، تو وہ ایک بھائی دوسرے سے چمٹ جاتا تھا، پکڑتا تھا اس کو کہیں یہ نہ گر جائے. 5 نے اپنے آپ کو پکڑا ہوا ہے. 4 گھنٹے گزرے، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا. شدید رابطوں کے بعد یہ لوگ چیختے ان کو بڑے مشورے دیے، کچھ سمجھ. جب 4 گھنٹے گزرے ہیں اور پانی کا ایک ریلا آیا، اور اس ریلے نے ان 5 نوجوانوں کو ایک لمحے میں آنن فانن غائب کر دی. 5 زندگیاں ختم ہو گئی ایک لمحے میں. یہ تو ایک مثال سامنے آئی، لیکن کتنے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کی لاشیں کہاں ہیں، ان کی زندگیاں کہاں ہیں، ان کی وہ خوشیاں آج کہاں ہیں، ان کے وہ گھر کہاں ہیں، ان کے بچے کہاں ہیں، ان کا وہ سامان کہاں ہے، سب چیزیں ملیاں میٹ. تو ہمارے لیے عبرت کا ایک سبق تو یہ ہے کہ بھئی یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے. اور جب اللہ پاک کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی طاقتور ہے، تو ہمارا اس ذات سے تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے؟ بہت ہی مضبوط تعلق کی ضرورت ہے. دوسری بات، یہ چیزیں اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن کب آتی ہے؟ کب اللہ پاک ایسے فیصلے فرماتے ہیں کہ جس سے انسانیت پکڑ میں آ جاتی ہے؟ فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم
وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. فرمایا جو مصیبت جو تکلیف تم پہ آئے گی یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. اور وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں کو تو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، وہ تو معاف ہو گئی. تو اس لیے آج ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند ہونے کا وقت ہے. یہ حالات، یہ کیفیت دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ آ گئے ہم نہیں. کل حضرت مفتی صاحب نے جمعے کے بیان میں فرمایا آج ہم لوگ چونکہ اپنے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن فرمایا ہم اتنے بے فکر اور بے خوف ہیں اس لیے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو ان پر ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. فرمایا جس اللہ پاک نے یہ سارے معاملات وہاں بنائے، کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ حکم دے پانی کو، ہوا کو، سیلاب کو، طوفان کو، آندھیوں کو، اور اس کا رخ کہیں بھی ہو جائے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہر حال میں انسان اللہ پاک کے ساتھ جڑا رہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں ایسے موقع کی دعاؤں کو سیکھنے کی، یاد کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہم نے ایک بہت بڑی کمزوری اپنی زندگی میں آج یہ چھوڑ دی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون زندگی اور وہ مبارک اعمال جو مختلف موقعوں کے لیے آپ نے امت کو دیے، امت کو سمجھائیں، آج ہم اس کو بھول گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس کی برکتیں، وہ حفاظت کے اسباب، اللہ کی نصرت کے ذرائع، وہ سب ہم سے دور ہوتے چلے گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ بارش بڑھ جائے، سیلاب آ جائے تو ایسے موقع پر ہمیں کوئی شریعت نے، دین نے راستہ نہیں بتایا. سب کچھ بتایا، سب کچھ بتایا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موسم خراب ہوتا، تیز ہوا، آندھی چلتی، تغیر آتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے چینی بڑھ جایا کرتی تھی. آپ کی بے چینی اتنی بڑھتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر بے چین ہو کر کبھی گھر سے باہر جاتے، پھر اندر آ جاتے، پھر باہر جاتے، پھر اندر آ جاتے. میں عرض کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنا پریشان ہو گئے؟ تو آپ فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے قوم عاد کی طرف بادل آئے اور وہ خوش ہو کر کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پہ برسے گا، لیکن وہ عذاب کا بادل تھا. جب وہ آیا اس نے اس قوم پہ آگ برسا دی. تو مجھے خوف آتا ہے کہ یہ جو بادل آتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بارش کی رحمت کے بادل سمجھیں اور یہ اللہ کی ناراضگی کے ہو. اس لیے جب تک وہ موسم بنا رہتا آپ پر بے چینی رہتی. اور آپ کیا کرتے؟ صحابہ فرماتے ہیں آپ فوراً مسجد جا کے وضو فرما کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعاؤں میں لگ جاتے، دعاؤں میں لگ جاتے. اور جب ان بادلوں سے بارش برستی تب آپ سکون میں آتے کہ چلے خیر کے بادل ہیں، عذاب کے بادل ہیں. تو آج ہم میں سے کون ہے، کون مسلمان، یہ جو ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بات کرنے بیٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارے پلے کا کوئی اہل اللہ ہے ہی نہیں دنیا میں. باتوں کے غازی تو ہم بہت ہیں، کردار کے نہیں ہیں. تو آج یہ ہم میں سے کون کرنے والا ہے کہ سخت موسم کے حالات سن کر اور محکمہ موسمیات کی اطلاعات آتی ہے، فورکاسٹ آتی ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اس پہ تبصرے نہیں کرنے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوراً وضو کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگنی. تو آپ کیا کرتے؟ دعا مانگنا شروع کر دیتے. اور پھر جب بارش شروع ہو جاتی
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا پڑھتے تھے؟ اس موقع کی دعا بھی سیکھیں. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ. اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اے اللہ ہم اس بارش کی خیر مانگتے ہیں اور جتنی خیریں اس بارش میں ہے وہ مانگتے ہیں، اور جو خیریں دے کر آپ نے اس کو بھیجا وہ مانگتے ہیں. اور اے اللہ ہم اس بارش کے شر سے، جتنا شر اس میں ہے، جتنا شر دے کر اس کو برسایا گیا، یا اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. کتنی خوبصورت دعائیں. اور پھر جب بارش برسنا شروع ہوتی تو آپ فرماتے اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس کو نفع والی بارش بنا دے. اور اگر بارش حد سے بڑھ جاتی، پانی بڑھ جاتا، لوگ تکلیف میں آتے، تو پھر آپ نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والآجام والجبال والزراب ومنابت الشجر والاودیت. کتنی خوبصورت دعائیں. اللہم حوالینا ولا علینا، جب بارش بڑھ گئی، اب نقصان دے رہی ہے، تو آپ نے کیا دعا سکھائی؟ فرمایا اے اللہ اب اس بارش کو ہمارے اطراف میں برسا، ہم پہ نہ برسا. یعنی اب پہاڑوں پہ چلی جائے، آبادی میں نہ آئے، ہم پہ نہ برسے بلکہ اطراف میں چلی جائے. اللہم علی الاکام والآجام والجبال والزراب ومنابت الشجر والاودیہ. اور اے اللہ اب اس بارش کو وادیوں پر، پہاڑوں پر، درختوں پر اور ضرورت کی جگہوں پہ برسا دیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو اپنے پاک پیغمبر کی خوبصورت زندگی ہے، اور پاک پیغمبر کے دیے ہوئے مسنون اعمال بھی ہے اور مسنون دعائیں بھی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن آپ کے سکھائے ہوئے دین کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں، قطعاً تیار نہیں. آج اگر اجتماعی طور پہ قوم ان دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں، آپ دیکھیں یہ تکلیف ختم ہو جائے، یہ تکلیف ختم ہو جائے. لیکن ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے جب مشکل حالات ہو، تکلیف بڑھ جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک آیت کریمہ کا اہتمام ہو. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا ہے کون سے پیغمبر کی؟ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی. کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں رہتی ہے. دیکھیں مچھلی کی زندگی پانی میں ہے، اور یونس علیہ السلام اس پانی میں، اور پھر پانی میں مچھلی کے پیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے. اس وقت دعا کیا پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کی برکت، اس کا اثر، اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہوا، مچھلی نے آ کر آپ کو ساحل سمندر پہ اگل دیا، پھینک دیا آپ کو. آج قوم پانی کے عذاب میں پھنسی ہوئی ہے، سیلاب کے اندر پھنسی ہوئی ہے. یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر آزمائش آئی. ہم پہ اللہ کی ایک پکڑ کی شکل ہے، پانی کا عذاب آیا ہے. آج اجتماعی طور پر یہ اہتمام ہو جائے کہ بھئی ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں آیت کریمہ کا اہتمام ہو. اور اگر اجتماعی نہ ہو، انفرادی طور پہ ہر ایک اس کا اہتمام کر لے. بھئی تسبیح سب کے پاس ہے، آج سے شروع کر دیں، 300 مرتبہ کم از کم آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھیں پابندی کے ساتھ۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو، کثرت کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی 1.25 مرتبہ یا سلامو پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ پاک اس کو پورا فرمائیں گے، یا سلام۔ تو بھئی یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا کہ ہم تسبیح لے کر آیت کریمہ کی تسبیح پڑھ لیں یا سلامو کی تسبیح پڑھ لیں، تاکہ اللہ پاک کا غضب، اللہ کا غصہ ہم سے ٹھنڈا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا یہ ملک، ہمارے یہ مسلمان بھائی بہنیں، معصوم بچے بزرگ، باحیا باپردہ مستورات جو تکلیف میں ہیں، ان کو اللہ اس آزمائش کی گھڑی سے عافیت کے ساتھ نکال دے۔ تو ان مسنون اعمال اور دعاؤں کی طرف متوجہ ہونے کی آج بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا عمل کیا ہے کہ اس تکلیف کے موقع پر قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آج ان کو ضرورت ہے، اور کتنی ضرورت ہے ہمیں ساتھیوں نے بتایا کہ پانی اتنا زیادہ کھڑا ہوا کہ کئی دیہات، کئی علاقے وہ پانی کے پار پس پردہ چلے گئے، اور ہم بڑی مشکلوں سے کہا کہ کشتیوں میں بیٹھ کر 2 دن 3 دن بعد جب پہنچے تو انہوں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ اندازہ لگائیں نا، ہم کتنا آج راحت و آرام سے بیٹھ کے پراٹھے کھا رہے ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی اس کی نفی نہیں، لیکن یہ لقمہ جاتے ہوئے آج یہ احساس ضرور کریں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہنیں بچے وہ بھوک کی حالت میں، ان کا احساس ہو۔ اور جیسے آپ سے بات ہوئی بھی ہے، ہر مسلمان اس کی فکر کریں۔ یہ تو دیکھیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، ہم اتنے کمزور ہو گئے اور گر گئے کہ بھئی آج مسلمان کو بولنا پڑتا ہے کہ ہاں بھئی فلاں تکلیف میں اس کی مدد کرو۔ کیا مجھے بحیثیت مسلمان کے اس بات کا پتہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ان کی مدد کی ترتیب کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، شکل کیا ہوگی، وہ انسان اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلے۔ تو اللہ پاک نے جس کو جتنی وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ بھئی میرے پاس 5000 کا نوٹ ہوگا، 1000 کا نوٹ ہوگا تو تب میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ نہیں۔ ہم نے چونکہ الحمدللہ آپ کے مدرسے میں جہاں باقی سلسلے ہیں تو بڑوں کے مشورے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، دیکھیں یہ فلاحی کام، خدمت خلق، یہ ہمارے دین اور علم کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا شعبہ۔ یہ ہم سے خارج نہیں ہے کہ یہ فلاں نے کرنا ہے اور مجھ نے، ہم نے بھی کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے اس کو، ہر ایک آگے بڑھے گا اس میں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہم نے یہاں تھوڑی بات چلائی، ساتھیوں نے فکر کی، کئی ساتھی آئے اور وہ کہ ہمارے بچیوں نے پیسے جمع کیے، یہ 400 روپے ان کے ہیں اور یہ اتنے روپے میری طرف سے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے طلباء جو ہے کتابوں کے، اسکول کے، کوئی اپنے 300 روپے کا یہ میں مہینے کے جمع کرتا ہوں، وہ میری طرف سے اس میں جمع۔ تو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بیان سے باہر، وہ صحابہ کی یاد تازہ ہوگا۔ اور ایسے بھی آئے کہ جو ہماری سوچ سے بڑھ کر اللہ نے ان کو نوازا ہوا، اور وہ دے کر خاموشی سے چلے گئے، بھئی یہ لے لیں۔ تو 100 روپے دینے والا بھی ہے، لاکھوں روپے دینے والے بھی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تو مستورات کا بہت بڑا حصہ ہے اس دین کے اندر، اس کو دین کا حصہ سمجھیں۔ مسلمانوں کا درد اور احساس اللہ کو بہت محبوب ہے، تو اللہ پاک نے جس کو جتنی وسعت دی ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ کے علم میں ہو، آپ کے گھر کے محارم آپ کو بتائیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ کیمپ لگائے، فلاں لوگ کر رہے ہیں، بھئی اس میں حصہ ڈال دیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں بھی آپ کی مسجد سے ہمارا باقاعدہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ترتیب کر رہا ہے، اور چند دنوں میں انشاءاللہ ترتیب اللہ کے حکم سے ہم
جو ہے وہ اس کو بھیجنے والے ہیں، اور انشاءاللہ خود بنفس نفیس جا کر اگر ہر کام احتیاط اور تدبیر کے ساتھ ہو جائے تو بالکل اس میں آگے بڑھیں، اپنا حصہ شامل کریں۔ آپ اخلاص کے ساتھ جو کچھ دیں گے، آج کا آپ کا یہ احساس اور درد کرنا یہ قیامت کے دن کی بہت بڑی راحت کا باعث بنے گا۔ دوسروں کو بھی ترغیب دیں، تیار کریں، اور دکھ کی اس گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، ملک کی، امت کی فکر کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری یہ باتیں کچھ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارا پیارا ملک پاکستان اس وقت بڑی آزمائش اور تکلیف کے اندر ہے، یا اللہ غیب سے اپنے فضل و کرم کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کی، نافرمانیوں کی، بدعمالیوں کی، یا اللہ اس کی پاداش میں ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ اپنے غضب کو، اپنے غصے کو، اپنی ناراضگی کو یا اللہ ہم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ معصوم بچوں کی حالت پہ رحم فرما دیجیے، ان بزرگوں کی اور بے گھر مستورات کی، نوجوانوں کی یا اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پانی کا خزانہ آپ کے حکم سے چلتا ہے، آپ کے اختیار میں ہے، جس شدت سے آیا یا اللہ آپ حکم فرما دیں تاکہ پانی کا یہ عذاب، یہ سیلاب اس قوم سے ٹل جائے، دور ہو جائے، اور ملک میں رہنے والوں کو یا اللہ دوبارہ سے راحت کی زندگی نصیب ہو جائے۔ آزمائش کی اس تکلیف اور گھڑی کو اے اللہ جلد از جلد اس پورے ملک سے، اور بالخصوص جو علاقہ اس زد میں ہے، یا اللہ ان سے دور فرما دیجیے، ہماری حالتوں پہ رحم فرما دیجیے۔ جتنے ساتھیوں نے، احباب نے، طلبہ نے، مستورات نے، طالبات نے محبت کے ساتھ خدمت کی ہے، جتنا حصہ ملایا ہے، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جھولیاں بھر بھر کے دنیا آخرت میں بھرپور حصے نصیب فرما دیجیے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔